آج کے ویلاگ کا آغاز امریکہ سے کرتے ہیں۔ امریکہ نے ان تمام طالب علموں پر سختیاں مزید بڑھا دی ہیں جو امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان طالب علموں میں پاکستانی طالب علم بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے 25 مارچ کو اپنے تمام سفارتخانوں کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اب جو بھی طالب علم امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں یا امریکی تعلیمی اداروں میں پڑھنا چاہے، جب اس کی ویزا اپلیکیشن آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کی تمام سوشل میڈیا ایپس جو ہے اس کو باقاعدہ سکروٹ کرنا ہے، اس کی سکروٹنی سخت کر دینی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ امریکہ کے سسٹم کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں یہ امریکہ کے جو سسٹم ہے اس کے اوپر آواز تو نہیں اٹھا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ اسرائیل کے خلاف تو نہیں ہے، اور ابھی جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہوئی تھی اس میں اسرائیل کی طرف سے حملے ہوئے تھے، تو کہیں یہ غزہ کے اوپر اسرائیلی حملوں کے خلاف ٹویٹس تو نہیں کرتا رہا یا سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو تو نہیں رہا۔ اور اگر وہ طالب علم اسرائیل کے معاملے میں اس کے جو ویوز ہوں گے وہ اسرائیل کے خلاف ہوں گے، یا اینٹی یہودی ہوں گے، یا وہ امریکہ کے سسٹمز کے اوپر ناقد رہا ہوگا، تو پھر اسے اب امریکی ویزا نہیں ملے گا، اور نہ ہی کسی یونیورسٹی کے اندر اس کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو وہ تمام طالب علم جو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس میں پڑھنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے وارننگ ہے کہ آپ اگر واقعی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے اپنا قبلہ درست کر لیں، لیکن اگر آپ نے ماضی کے اندر بھی کوئی غلطیاں کر دی ہیں تو اب وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور اگر آپ بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف ٹویٹس کرتے رہے ہیں یا آپ امریکہ کے سسٹم کے اوپر انگلی اٹھاتے رہے ہیں، تو پھر اب آپ جب اپنا ویزا اپلائی کریں گے یا آپ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے تو آپ کے ویزا ملنے اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ ملنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ تو یہ امریکہ کی طرف سے ایک نئی پابندیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران کے اوپر اپنی پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں، اور یہ پابندیاں اب ہیں ڈرون ٹیکنالوجی سے متعلق۔ امریکہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ تمام ایرانی جو ڈرون ٹیکنالوجیز کے اندر انوالو تھے، یا وہ تمام ملک جو ایران کو ڈرون ٹیکنالوجیز پاس آن کرتے رہے، ان سب کے اوپر پابندی ہوگی۔ تو اس وقت چائنا کی کمپنیز ہیں کچھ جن کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ایسے ایرانی ہیں جن کے ویزے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور ان کی ٹریولنگ پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ 12 ایرانی وہ ہیں جو ایران کو ڈرون ٹیکنالوجی میں مدد دیتے رہے ہیں۔ اب یہ لوگ نہ ایران سے باہر ٹریول کر سکیں گے، اور نہ ہی یہ کسی جگہ خرید و فروخت کر سکیں گے، اور نہ ہی یہ کسی یورپی کمپنی کے ساتھ مل کے کسی قسم کا تجارتی معاہدہ کر سکیں گے۔ تو امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر پابندیاں سخت کی جانی شروع ہو چکی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید پیٹرول اور گیس کے اوپر مزید پابندیاں سخت کر دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جو باہر سے ادویات منگواتا ہے یا کچھ مٹیریل وہ اب بھی دنیا کو سپلائی کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ ہے وہ چائنا کی کمپنیز کے اوپر بھی معاملات کو سخت کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہاں پہ پابندیاں ٹائٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پیچ کسے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان تمام کمپنیوں کے اور ان تمام افراد کے جو ایران اور عراق اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ممالک جن کو ڈونلڈ ٹرمپ پسند نہیں کرتے وہاں پہ تجارتی سرگرمیوں میں انوالو ہیں، یا وہاں پہ ایسی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں جس سے امریکہ کو آنے والے دنوں میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ نئی پابندیاں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران کو اب اپنے آپ کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لیے معاملات کو اور زندگی کو مزید سخت کرتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کی بنیاد بلوچستان کی صورتحال تھی، اور بلوچستان کے اندر موبائل فون اور ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی بندش کو اب 6-7 دن گزر چکے ہیں۔ 2 ایسے علاقے جس کے اندر کوئٹہ بھی شامل ہے، مستونگ بھی شامل ہیں، وہاں پہ مکمل طور پہ موبائل فون کی سروسز بند ہیں اور ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان کے اندر گورنمنٹ نے بہت زیادہ معاملات کو ٹائٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتی گورنمنٹ کے کسی طریقے سے اختر مینگل صاحب کوئٹہ میں داخل ہوں یا وہاں پہ وہ دھرنا دے سکیں۔ تو اختر مینگل صاحب کو راستے کے اندر باقاعدہ روکا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو مائلڈ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا یہ جو دھرنا ہے یا جو اپنا لانگ مارچ ہے اس کو کال آف کر کے واپس اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ لیکن اختر مینگل صاحب بڑے کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن وہ کوئٹہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل بھی گورنمنٹ نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور ان کی شرائط کے اوپر بات کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن اختر مینگل صاحب کا ایک ہی کلیم تھا کہ آپ فوری طور پہ مہرنگ بلوچ سمیت ان تمام کارکنوں کو رہا کریں جنہیں گورنمنٹ نے اس وقت گرفتار کر کے کوئٹہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ اس کے لیے راضی نہیں ہے، اور وفاقی حکومت سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے کوئٹہ جانے کی اجازت دی جائے۔ میں ایک آزاد شہری ہوں، اور میں اپنے کوئٹہ شہر میں جا کے مذاکرات بھی گورنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور مظاہرہ بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آئین پاکستان مذاکرات کی اجازت بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ مظاہروں کی اجازت بھی دیتا ہے۔ البتہ ہم وہاں پہ کوئی گملہ نہیں توڑیں گے، وہاں پہ کوئی پتہ نہیں توڑیں گے، لیکن ظاہر ہے حکومت کو نہ تو گملوں سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی پتوں سے کوئی دلچسپی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب شہر کے اندر داخل نہ ہوں، کیونکہ جب اختر مینگل صاحب کوئٹہ میں داخل ہو جائیں گے تو پھر مہرنگ بلوچ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ زیادہ تگڑے ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ نہیں چاہتے کہ اس وقت ایک سائڈ پہ PLA ہو، دوسری سائڈ پہ BYC ہو، اور تیسری سائڈ پہ اختر مینگل صاحب یا قوم پرست جماعتیں اکٹھی ہو جائیں۔ اب اگر یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ایسی ایکویشن بنے گی جس سے بلوچستان کی حکومت کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ تو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اختر مینگل صاحب کوئٹہ تک پہنچ سکیں، لیکن اختر مینگل صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ کوئٹہ میں ضرور پہنچیں گے، اور اگر کوئٹہ کے دروازوں پہ انہیں روکا گیا تو وہاں سے وہ پلٹ کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اسلام آباد سے انہیں کوئی شخص روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اب اختر مینگل صاحب کا مقابلہ ہے اور ساتھ ساتھ بلوچستان گورنمنٹ کا مقابلہ ہے، لیکن بہرحال سرفراز بگٹی صاحب نے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کر کے ان سے مزید
مینڈیٹ حاصل کر لیا ہے, مزید پاورز حاصل کر لی ہیں. اب وفاق بھی کھل کے سرفراز بگٹی صاحب کی حمایت کرے گا. اگر کسی جگہ سرفراز بگٹی صاحب کو افواج پاکستان کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وفاق اور وزارت داخلہ اور وزارت دفاع فوری طور پہ ان کو یہ مدد بھی فراہم کرے گی. اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عید کی چھٹیاں گزرنے کے بعد پورے پنجاب کے اندر دورے کریں گے, ساتھ ساتھ وہ بلوچستان میں بھی جائیں گے اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے, سلجھتی ہوئی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. وہاں وہ اپنی پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, کو بڑی چھوٹے پارٹی ہے بلوچستان کے اندر, لیکن ان لوگوں سے بھی وہ رابطہ کریں گے, ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے سردار ہیں جس میں اختر مینگل صاحب بھی شامل ہے, ان سب کے ساتھ بھی میاں نواز شریف صاحب ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ بلوچستان جائیں گی, کوئٹہ جائیں گے, اور وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کوشش کریں گے کہ پنجاب گورنمنٹ ان تمام طالب علموں کو پنجاب کے اندر فیسیلیٹیٹ کرے جو پنجاب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پنجاب کی طرف سے وہاں پہ کچھ ایسے اعلانات ہوں گے جس سے بلوچستان کی یوتھ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو, کیونکہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ڈیو ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کی کوشش ہوگی جب وہ کوئٹہ جائیں تو وہاں پہ اچکزئی صاحب کو بلا کے ان کے ساتھ مذاکرات کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ناراض بلوچ سردار ہیں جو میاں نواز شریف صاحب سے بڑے عرصے سے دکھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی کوشش ہوگی کہ ان سب کو بھی بلایا جائے, ان کو کھانا کھلایا جائے اور ان کے ساتھ بات کر کے بلوچستان کی صورتحال کو سنبھالا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب خیبر پختونخوا بھی جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وہ کچھ نئی ارینجمنٹس جو ہے ان کا بندوبست کریں گے. ہو سکتا ہے پشاور چلے جائیں میاں نواز شریف صاحب, لیکن مانسیرا تو بہرحال اور ایبٹ آباد تو بہرحال وہ جائیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کی پارٹی بڑی تگڑی ہے اور کیپٹن صفدر صاحب وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. تو کیپٹن صفدر صاحب کی رضامندی, اجازت اور ان کی پلاننگ سے میاں نواز شریف صاحب وہاں جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو پشتون علاقے ہیں وہاں پہ بھی میاں نواز شریف صاحب قدم بھی رکھیں گے اور وہاں پہ بھی اپنی پارٹی کو تگڑا کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پشاور ضرور جائیں گے, اور اگر وہ پشاور چلے جاتے ہیں تو بلور برادران جو ہے وہ شاید میاں نواز شریف صاحب کی میزبانی کریں وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لیں تاکہ خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی تگڑی ہو جائے. اب اگر پرویز خٹک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیتے ہیں تو جو نون لیگ کا وہاں پہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو مل جائے گا, اور جو پرویز خٹک صاحب کا اثر و رسوخ ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں نون لیگ کو بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب کو بھی فائدہ ہوگا. تو میاں نواز شریف صاحب اب خیبر پختونخوا کے اندر بھی اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان کا دورہ بھی کریں گے. تو میاں نواز شریف صاحب نے عید کی جو چھٹیاں ہیں اس کے بعد اپنی سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے, اور میرا خیال ہے یہ فیصلہ بہت عرصے سے ڈیو تھا. اب اگر میاں صاحب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو صورتحال کو سنبھالا دینے میں بہت اہم کردار ہوگا میاں نواز شریف کا. اور یہ بات درست ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بہت تگڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پرائم منسٹر بھی ہیں اور اس وقت وہ کولیشن گورنمنٹ بھی چلا رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لیڈرز اور زیادہ تر پارٹیاں میاں شہباز شریف کے بجائے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, اور وہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شہباز شریف کے بجائے میاں نواز شریف کے ساتھ مذاکرات کریں, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ پورا کرتے ہیں, جبکہ میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں لوگوں کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے اب اپنا کردار, اپنا سیاسی کردار نبھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو آپ کو اب عید کی چھٹیوں کے بعد میاں نواز شریف صاحب زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ بہت ساری خبریں کل سے گردش کر رہی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب انہیں دبئی شفٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ان خبروں کی تردید آ گئی, اور یہ تردید شجیل میمن صاحب کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو سے گفتگو کرتے ہوئے بلکہ انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی اس کے بعد جاری کی کہ آصف علی زرداری صاحب کی صورتحال سنبھل رہی ہے, اب انہیں دبئی لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں, اور یہ ساری اسپیکولیشن غلط ہے اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کی صحت سے ریلیٹڈ. اب ان کی طبیعت سنبھل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری صاحب آپ کو دوبارہ ایکٹیو ملیں گے. لیکن جو ہسپتال کے ذرائع ہیں ان کے مطابق آصف علی زرداری صاحب کو کورونا کا اٹیک ہوا ہے